سورہ ہود. اب یہ ہود جو ہے، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے ہود علیہ السلام کے نام سے. جیسا دوسرا سورہ یونس، یوسف جو ہے، یونس ایک نبی کے نام سے آیا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہ ایک نبی کے نام سے آیا، پھر سورہ یوسف آ رہا ہے، پھر بعد میں سورہ ابراہیم آ رہا ہے. تو بعض نبیوں کا جہاں ذکر آیا ہے ان کے ناموں سے بھی جو ہے سوروں کا ٹائٹل بنا ہے. اور یہ مکی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان کی جس کو دھتکارا گیا ہے. کیسے کہ اب میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں بھٹکنے نہ دے، اس کی پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے یعنی شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا بہترین رحم ہے، اپنے کتاب سے فائدہ پہنچا رہا ہے. تو دا بینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل. اب فارسی میں اس کو مہربان بول دیا، مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم، رحمان کے بھی معنی نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے. تو اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق پہ. الف لام را، یہ 3 حروف مقطعات خطا کٹ کرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لفظ نہیں بنتا. لیکن یہ بار بار بات سمجھائی گئی ہے کہ ان قرآن پڑھتے وقت یہ حروف بھی آپ پڑھیں گے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. دیکھیے اب ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھائیے، آگے اسی ایک ہی آیت میں بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ قرآن نازل کس لیے کیا اللہ تعالیٰ، کہ اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کی نیت کریں اور عمل کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن ایسا پڑھتے بولے؟ ہمارے پاس میجورٹی جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ صرف عربی میں تلاوت کر کے چلے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. بات صحیح ہے کہ کوئی غلط چیز کرنے سے بہتر ہے بھی آپ عربی میں بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک اچھی چیز میں گزر گیا. لیکن قرآن کا جو مقصد ہے نازل کرنے کا، وہ مقصد کو آپ انسلٹ کر دے رہے ہیں، مقصد کا انسلٹ کر دے رہے ہیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھئی کوئی بچوں کے پاس سے باہر خط آیا آپ کے پاس تو 10 وقت پڑھتے کیا لکھے کیا ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے آپ کا، لیکن اللہ کے کلام کو ہم ویسا نہیں پڑھتے. تو یہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے عمل کی نیت سے پڑھ کے عمل کریں گے. اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 30 نیکیاں یا ہوگی. پھر اب ایک حدیث میں آیا کہ جو رک رک کے پڑھتا ہے، اب رک رک کے پڑھنے والے بھئی عرب تو بےچارے اب مادری زبانی عرب تھی ان کے لیے کیا بات آئے گی. رک رک کے پڑھنا، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو رک کے سمجھتا ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دوہرا عذاب ہوگا، ایک ایک حرف پہ 60 نیکیاں ہوں گی. اب میں پڑھا کتاب کس کو بولتے؟ اب میں ڈکشنریز نکالا، دیکھ کے معلوم ہوا کہ کتاب ہے، یہ کتاب کو بھی بولتے، کتاب ریکارڈ کو بھی بولتے، کتاب پرسکرپشن کو بھی بولتے. اب یہ سب محنت ہوئی، ادھر جا رہے ہیں لائبریری سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا اجر نہیں ملے گا آپ کو. پھر اس کے بعد میں آپ یہ سب کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس نیت سے کہ عمل کریں گے تو پھر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو نیت کا اجر نہیں ملے گا آپ کو. پھر اس کے بعد میں جب پڑھیں گے تو پھر عمل کا اجر نہیں ملے گا آپ کو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف بھی پڑھنا 10 نیکیاں ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اس پہ عمل کی نیت سے پڑھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، تو نہیں معلوم کہ کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے. کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات یعنی جس کے جملے احکمت ہے، کاف میم کا ہی مادہ ہے. حکمت اب انگلش میں بولیں گے اسٹیبلشڈ، فرملی اسٹیبلشڈ آیات ہے، استحکام ہے، مضبوطی سے جمے ہوئے آیات ہے، کوئی نہیں یہ کرتا. لیکن آپ لفظ کے تفصیل میں گئے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں ایسے جملے ہیں جس میں دانائی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے، وزڈم کے بیسس پہ ججمنٹ دیا گیا ہے، اور وہ ججمنٹ فارم ہے، استحکام ہے. اس ججمنٹ کو کوئی نہیں بدل سکتا. 1450 برس ہو گئے، اللہ کا فضل ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں بدلا، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا. تو اب یہ دیکھیں کتنے ہوئے؟ 3 الفاظ ہوئے. 3 الفاظ میں آپ گھنٹہ بھر تقریر کر سکتے ہیں اس میں کہ بھئی دانائی کیا ہے، اس پہ آپ وزڈم پہ بولیے وزڈم کیا چیز ہے.
پھر اس کے بعد میں فیصلے کیا چیز ہے اس پہ بولیے، دانائی کی بنیاد پہ فیصلے. استحکام فرمنس کیا چیز ہے اس پہ 15 منٹ بولیے آپ. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس میں وزڈم کے بنیاد پہ ججمنٹس آئے ہیں، اور یہ ججمنٹس میں فرمنس ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. پھر ثم فصلت، اس کے بعد میں تفصیل سے سمجھائی گئی. اب ہم کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتے تو پھر دیکھیے درس قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایک ایک لفظ چھانٹ کے جو ہے سمجھنا اس کے کیا مطلب ہے. تفصیل آئی ہے اس میں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سمجھایا. من لدن حکیم خبیر، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ حکیم اور خبیر جو ہے اس کی طرف سے. حکیم پھر وہی حکمت کی بات آ گئی، حکیمت کی بات آ گئی، خیر الحاکمین کی بات آ گئی. حکیم اللہ تعالیٰ کا کہ اسماء الحسنہ میں حکیم کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میں دانائی ہے، وزڈم ہے. اس دانائی اور وزڈم کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں، ججمنٹس دیتے ہیں، اور یہ فیصلوں اور ججمنٹس میں استحکام ہوتا، فرمنس ہوتا، اس کو کوئی نہیں بدلتا. یہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ. اور خبیر ہیں. خبیر اور علیم میں کیا فرق ہے؟ خبر جو ہے کسی ایونٹ کی، کسی حادثے کی خبر ہوتی ہے. دیکھیے مجھے یہ علم ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ خبر نہیں ہے. وہ کسی کا پیر لگا اور گر گیا، مجھے اطلاع پہنچی کہ مائک گر گیا، کوئی حادثے کے بعد جو بات آتی ہے خبر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. جو بھی حادثات ہوتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے. اب اس کا میسج کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. میسج یہ ہے کہ تم غلامی مت کرو سوائے اللہ کے. پہلے آیت پڑھ لیں گے ہم. اننی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے طرف ایک نذیر ہوں، چوکنا کرنے والا دوزخ سے، اور بشیر ہوں، جنت کی خوشخبری دینے والا. اب یہ آیت نمبر 2 کلمہ طیبہ کی تفسیر دکھتی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی بات آ رہی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. الہ کون ہے؟ معبود. لا الہ الا اللہ جب آپ اقرار کر رہے ہیں منہ سے اور دل سے، تو آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے. وہی بات آ رہی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی غلامی مت کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رسول کا کام کیا رہتا کہ بھئی دیکھو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اس سے تم دوزخ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے. انی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف نذیر ہوں، چوکنا کرنے والا ہوں دوزخ سے، اور جو ہے بشیر ہوں، جنت کی بشارت خوشخبری دینے والا ہوں. اور حکم یہ آ رہا ہے انستغفروا ربکم، اور تم اپنے پالنے والے مالک سے استغفار کرو، جو گناہ ہو چکے ہیں اس کی سزا سے بچاؤ کی دعا کرو، اور آئندہ آنے والے گناہوں سے بچاؤ کی دعا کرو. دونوں چیزیں آ جاتی ہیں استغفار میں. بچانے کا مطلب آتا ہے ثم توبوا الیکم، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اس کی طرف جاؤ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اور تم کو جو ہے ایک مقررہ وقت تک جو ہے بہترین زندگی گزارنے کا سامان دے گا. وہ یوتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ ہر فضل والے کو وہی فضل دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ توبوا الیہ، اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. تو توبہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ توبہ اس کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ آپ اب تک اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے، کچھ غلط زندگی گزر رہی تھی. تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی اپنی غلطی کو غلطی مانو، ہٹ دھرمی مت کرو. قرآن اور حدیث، تو غلطی کو غلطی ماننے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر قرآن حدیث پڑھے کے نہیں بھاگ سکتے ہم، اسکیپزم نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ تو جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ فلانے پڑوسی میرے انگلینڈ میں تھے، ان کی زمین میرے زمین سے لگی ہوئی تھی، بولا انہوں کب آتے بول کے وہ دیوار گھیر لے کے جو ہے زمین بیچ لیا ان کی. اب یہ غلطی کو غلطی مانو، آپ دوسروں کی جائیداد مار کے کھا گئے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ غلطی کو ریکٹیفائی کرو، ٹھیک کرو غلطی کو. آپ کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ بھئی یہ غلطی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف آ رہی ہے بات، وہ زمین آپ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو واپس دے دو. آپ یہ بولیں گے نہیں اب کے کسی کی زمین نہیں کھاؤں گا، یہ تو آگے سو آگے بولے نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. جو غلطی کر رہے تھے اس کو ریکٹیفائی کرنا، کریکٹ کرنا. پھر اس کے بعد میں عمل صالح پہ، قرآن اور حدیث کی زندگی پہ آ جانا، یہ توبہ ہے.
اور تواب اللہ تعالیٰ جو ہیں کہ بھئی آپ کوئی گناہ کرے تھے تو آپ سے رحمت کی نظر ہٹا لیے تھے، جب آپ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم رحم کرنے والے ہیں، فوراً پلٹ کے آپ کی طرف رحمت سے رجوع ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ تو تے واؤ بے کے مادے میں کسی طرف جانا، صحیح طرف جانے کا جو ہے مطلب نکلتا ہم لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے بچاؤ کی دعا مانگے، گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگے، اور اپنے گناہوں کو مان کے جو غلطی کرے تھے وہ ٹھیک کر کے قرآن اور حدیث کے راستے پہ اگر آ جائیں تو یمتعکم متاعا حسنا، تو تم کو بہترین سامان دے گا زندگی کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، اور پھر یوتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہی ہے جو فضل والے کو فضل وہی دیتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ اب بھائی کوئی صاحب تھے بالکل غریب، ان کے بچے باہر سے کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، گھراں بنا رہے ہیں، فلیٹاں خرید رہے ہیں، وہ اب لوگ بولے فضل ہو رہا میاں، اللہ میاں کی رحمت برس رہی، بولے ایسا ہے تو وہ بچے کے ذریعے برس رہی، لیکن برس رہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ تو جو ہر فضل والے کو فضل کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پلٹ جائیں، اگر تم پلٹ جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر، تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ قیامت کے دن جو ہے یہ سب حساب کتاب ہوگا، اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یو ول بی ریٹرن ٹو اللہ تعالیٰ، رجوع واپس کرنا۔ توبہ میں بھی جو رجوع کی بات آتی ہے، واپس آنا، صحیح راستے پہ واپس آنا، تو تم لوگ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ بولیں گے بھئی یہ پلٹائے کیسے جائیں گے؟ مر کے ہڈیاں بوٹیاں سب گل گئے، ہو گیا، وہ جھاڑوں کے جڑوں میں آ گئے، پتوں میں چلے گئے کیمیکلز ہمارے۔ دیکھیں ہماری باڈی میں 67% پانی رہتا آن این ایوریج۔ اگر 100 kg ویٹ ہے کسی کا غلطی سے تو 67 kg پانی رہتا اس میں۔ دفن کر کے جب چلے جاتے تو پہلے تو یہ پانی پورا جو ہے نہیں، اب بارش، اب پرسوں بیچاروں کا کسی کا انتقال ہوا، دفن ہوا، اس کے بعد میں بارش شروع ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ وہی خیال آ رہا تھا، بارش ہو رہی ہے زبردست، کل بھی اگر کوئی کسی کا انتقال ہوا بارش ہوئی، اب وہ بارش کے ساتھ یہ سالوبل سالٹس واٹر سب چلا، وہ اطراف جھاڑی ہے، وہ جھاڑوں کے جڑوں میں چلے گئے، پتوں میں چلے گئے، پتے گرے، بکریاں کھائے، بکریاں جو ہے مینگنیاں کرے، گوشت کھا لیے لوگ، کدھر آپ کے پرزے بکھر گئے۔ جو بھائی سائنٹیفکلی اینالائز اگر کرے تو کسی کو جلا دیا، اس کی راکھ لے کے جا کے کوئی ندی میں پھینک دی، ندی پانی لے کے کدھر چلے گئی، تب لوگ بولے ارے چلو کہاں سے واپس اٹھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، آپ ایک میگنیٹ لے کے زمین پہ پھرائے تو پوری آئرن آکسائڈ آ جاتی ہے، اس پہ آئرن کے پارٹیکلز آ جاتے مقناطیس سے۔ تو ہر ایک کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کون سا مالیکیول، کون سا ایٹم کدھر گیا ہے۔ تو اس طریقے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کن کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہمارا دماغ لمیٹڈ ہے، پوروں کا علم ملا کے مثال دی گئی حدیث میں، پورے انسانوں کا علم اگر ملائیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سمندر میں سے کوئی چڑیا 1-2 قطرے پانی لے لی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اگر دیکھیں، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کائنات کا، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، دوہرے کپڑے ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رہیں خفیہ طور پہ۔ اعلیٰ حینا یستخشون ثیابہم، یہ جان لو کہ جب وہ اپنے کپڑے ان کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہو، دوہرے کر کے ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو جب بھی اللہ تعالیٰ جو بھی وہ چھپاتے ہیں، جو بھی اعلان کرتے ہیں، اس سے واقف ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ علم رکھتا ہے جو سینوں کے اندر ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کے 2 انٹرپریٹیشنز آئے، ایک بخاری کا حوالہ دیا گیا، ایک انٹرپریٹیشن یہ آیا کہ کچھ صحابہ جب ضرورت کے لیے جاتے تھے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے تو وہ کپڑے دوہرے رکھ لیتے تھے، یا بیوی سے ملنے گئے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ سے شرما کے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ لیں، ایک انٹرپریٹیشن وہ آیا کہ اس لیے دوہرا کرتے ہیں۔ دوسرا انٹرپریٹیشن جو عام طور پہ تفاسیر میں آیا ہے وہ یہ ہے، اور اس کا ثبوت سورہ نساء کی 108 آیت میں بھی آیا ہے، یبیتون کا لفظ آیا ہے کہ یہ راتوں کو اللہ کے خلاف راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ وہ
رضائیاں اوڑھ لے کے چادر اوڑھ لے کے پورے راز کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دوہرے کپڑے لے کے اس کو اوڑھ کر جو بھی بات کرتے ہو وہ چاہے چھپاؤ یا چاہے اعلان کرو، ہم اس سے واقف ہیں کیونکہ ہم سینوں کے رازوں سے جو ہے واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہاں اللہ کے فضل سے 10واں پارہ ختم ہوا، 11واں پارہ ختم ہوا، یہ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی سائنٹیفک آیت ہے. کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. ہمارے تعلق سے پہلے ہم ایک حدیث کا مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، کافی ڈھونڈا نہیں ملی مجھے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو کہ ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم بیوقوف ہیں ہم. اب اور ایک حدیث قدسی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، میں نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت سے بے فکر ہے، رزق اپنے ذمہ لیا ہے، رزق کے فکر میں پڑا ہوا ہے. سوچیے عجیب چیزیں ہیں. کائے کی فکر. اب اگر آپ ہسٹری آف لائف کے طرف آ جائیں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن لینے کے لیے آ جائیں، تو پوری جاندار جتنی کمیونٹی ہے جانوروں کی دیکھیں آپ، جاندار چیزوں کی دیکھیں، تو پہلے گھاس وجود میں آیا، پھر بکری وجود میں آئی، پھر شیر وجود میں آیا. پہلے رزق آیا، بعد میں کھانے والے آئے. ایسا نہیں ہوا کہ شیر صاحب آگے پیدا ہو کے کھانے کو کچھ بھی نہیں، ڈکار لیتے پھر رہے ہوں، ختم ہو جاتے ہوں. بکری آ گئی، میں کر رہی، اس کو گھاس ہچ نہیں ہے کھانے کے، ایسا نہیں ہوا. پہلے گھاس پیدا ہوئی، پھر بکری پیدا ہوئی، پھر بکری کو کھانے والا شیر پیدا ہوا، پھر شیر کو مارنے والا انسان پیدا ہوا. خلیفہ کے ایک معنی یہ بھی ہے آخری میں آنے والا، بعد میں آنے والا. تو یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی. کوئی صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. کوئی ایک جیولوجی کی کانفرنس ہو رہی تھی، کوئی صاحب بولے کہ صاحب وہ یہ کوارٹز جو گار کا پتھر کے جو مائنز ہوتے، اس میں ایک کیڑا ہے جو سوراخ کرتا ہے، کئی انچز تک چلے جاتا وہ سوراخ. ایک کیڑا ہے، اس کی غذا سلیکن ڈائی آکسائڈ ہے، پتھر اس کی غذا ہے، غذا کھاتا ہے. سن کے مجھے کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی اس وقت. میں بولا یا اللہ، وہ صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. بولے تو پھر آپ کیوں رزق کے بارے میں پریشان ہیں؟ رزق کے لیے کیوں اپنا دین بیچ دیتے ہو؟ ہمارے نیشنز بھی بک گئے، ہم لوگ بھی بک گئے رزق کے لیے. رزق کا ہی چکر ہے نا صاحب، زندگی گزارنے کے سامان کا ہی چکر ہے نا یہ. جو ہم بک گئے ہیں، ویسٹ کے ہاتھوں جو ہے بک گئے ہیں. اگر اپنے بلبوتے پہ کھڑے رہتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے، تو رزاق تو وہ ہے. امریکہ اور یورپ جو ہے رزاق نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ ان آیتوں پہ تفصیل میں غور نہیں ہوا کہ ہسٹری آف لائف اگر دیکھیں تو پہلے رزق آتا ہے، پھر کھانے والے آتے ہیں. وہ یعلم مستقر رہا وہ مستودع، اور وہ جانتا ہے ہر چیز کا مستقر رہنے کی جگہ، رہنے کا وقت، اور مستودع اور اس کا الوداع کہنے کا، جانے کا وقت. ہر جاندار کا، ہمارا بھی معلوم ہے کہاں رہیں گے، کتنے دن کس محلے میں رہیں گے، کہاں رہیں گے جانتا ہے. کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، وہ بھی معلوم ہے. سورہ آل عمران 145 154 دو آیتیں ہیں. اس کا مفہوم جو ہے کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی تو تم مرنے کی جگہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے لائے جاتے، اور کوئی اپنے اجل سے پہلے نہیں مر سکتا. ہر ایک کی فکسڈ ہے. تو جہاں رہیں گے وہ بھی مقام، دیکھیں رزق بھی فکسڈ ہے، رہنے کا مقام بھی فکسڈ ہے، جانے کا مقام بھی فکسڈ ہے، جانے کا وقت بھی فکسڈ ہے، رہنے کا وقت بھی فکسڈ ہے. پریشانی کیا کی ہے؟ میں نے تجھے عبادت کا حکم دیا ہے، تو عبادت سے بے فکر ہے، اور رزق کا ذمہ اپنے پر لیا ہے، اور رزق کے لیے پریشان ہے. تو یہ الٹی چیز ہم لوگوں میں آ گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن حدیث سے ٹھیک طریقے سے واقف نہیں ہیں. اور خصوصاً میں محسوس کرتا ہوں کہ تعلیم یافتہ طبقے کو یہ بوجھ اٹھانا ہے. تعلیم یافتہ طبقے کو یہ بوجھ اٹھانا ہے. مسائل نہیں سمجھ میں آئیں گے.
دیکھیے اب ایک بات سمجھیے، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ ہسٹری آف بایولوجیکل ہسٹری یا ایوولوشن بول دیتے ہیں لوگ اس کو، میں بایولوجیکل ہسٹری بول رہا ہوں. اب یہ بایولوجیکل ہسٹری کیسے معلوم ہوگی جب تک کہ آپ باٹنی، زوالوجی، بایولوجی وغیرہ نہیں پڑھیں گے آپ. اب آگے کی آیت آ رہی ہے، جب تک آپ ایسٹرونومی نہیں پڑھیں گے یہ آیت کا انٹرپریٹیشن کیسا کریں گے؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. رزق، رہنے کی جگہ، جانے کی جگہ. بچہ پیٹ میں رہتا اس کی پوری تقدیر لکھ دی جاتی ہے. صحیح احادیث میں بات آئی ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا، وہ اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال کرے گا، عمر کتنی ہوگی، تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ لوح محفوظ کا جو ذکر آیا ہے، کتاب مکنون کا جو ذکر آیا ہے، اس میں پورا پروگرام لکھا ہوا ہے. اب لوگ تقدیر پہ نہیں مانتے. اجی صاحب یہ مسجد جب بنی تھی، مسجد سے پہلے مسجد کا پلان بنا نا، بغیر پلان کے سیکرٹری صاحب بول دیے میاں یہاں کھمبا اٹھا، ادھر چھت ڈالو، یہاں پنکھا لگاؤ، ادھر لائٹ لگاؤ. ہر ایک کا پلان تھا، کون سی چیز پہلے ہوگی، کون سی چیز بعد میں ہوگی. ہم جب کسی چیز کو بغیر پلان کے نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بغیر پلان کے بنا دے گا. تو تقدیر کیا ہے؟ پلان ہے، پورا بلو پرنٹ ہے ساری کائنات کا، جو کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. 50,000 ایئرس پہلے جو ہے لکھ دی گئی تھی، کہ لکھ دیا گیا تھا. آپ ہم بیٹھیں گے، کون سی بڑی بات ہے؟ خالق کائنات کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہر چیز جو ہے کھلی ہوئی کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور وہی ہے جو 6 دنوں میں آسمان و زمین بنا ہے، جبکہ اس کا عرش، ماں کا ترجمہ جو ہے پانی کر دیے ہیں. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. دیکھیے وہی آیت ہم کچھ دن پہلے کر چکے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. یہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو 6 دن کی جو بات آ رہی ہے، 6 سٹیجز میں کائنات بنائی گئی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ یوم قرآن سے جو ثابت ہے، 1000 سال کے لیے ایک وقت یوم کا لفظ آیا ہے، 50,000 سال کے لیے ایک وقت یوم کا لفظ آیا ہے، معمولی دن کے لیے یوم کا لفظ آیا ہے. تو یوم کا مطلب ہم ڈے جو ہے غلط ٹرانسلیٹ کر دیے ہیں. یوم کا مطلب پیریڈ کا ہوتا ہے. تو 6 پیریڈز میں ایک کائنات بنی. تو پہلا پیریڈ جو سائنٹیفکلی سمجھ میں آتا پلاسما تھا. پلاسما ایک فلوئڈ لکوڈ رہتا. تو اس میں کیا رہتا ہے؟ دیکھیے ایک ایٹم میں الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز، نیوکلیس میں جو ہے پروٹونز اور نیوٹرانز رہتے، اس کے اطراف الیکٹرانز گھومتے. تو ایک الیکٹران جو نیوکلیس سے دور رہتا، وہ کتنی دور رہتا؟ اگر آپ نقشہ اتارے، ایک شارپ پینسل سے ایک آپ نقطہ ڈالے تو الیکٹران جو ہے آدھا میل کٹے کے قریب رہے گا. تو 90% پلس ایٹم کے والیوم جو ہے خالی رہے گی. دیکھیے اس مسجد کو اگر آپ کمپریس کریں تو ایک کمرے میں ممکن ہے آ جائے. پوری مسجد کی بلڈنگ کو کمپریس کرے، کھلی اسپیس ہے، پورا کمپریس اگر دبا دیے، چاروں طرف سے دبا دیے، تو ہو سکتا ہے کمرے کے اتنا ایک سالڈ پہاڑ بن جائے. تو یہ پلاسما ایسا فلوئڈ تھا جس میں الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز وغیرہ تھے. پھر اس کے بعد میں یہ الگ ہوئے، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کن فیکن. جب بگ بینگ ہوا تو ہوا یہ کہ تمام الگ ہوئے. اس کے بعد میں پہلا ایلیمنٹ بنا ہائیڈروجن، ایک پروٹون اور ایک الیکٹران سے ہائیڈروجن بنا. جو دوسرا سٹیپ ہوا. پھر اس کے بعد میں ہوا ہے کنڈینسیشن آف ہائیڈروجن. ہائیڈروجن گیس تھی، وہ گیس ایک جگہ آئی گریوٹی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد میں ہوا کہ جو ہے پروٹو گیلیکسیز بنے، چھوٹے چھوٹے گیلیکسیز بنے. پھر کواسرز بنے جو انرجی پھینکنے والے جو ہے بڑے بڑے ہیونلی باڈیز بنے. پھر اس کے بعد میں گیلیکسیز بنے، جو معلوم ہوا کہ لیٹسٹ ریسرچ کے لحاظ سے 150 بلین گیلیکسیز اس کائنات میں، نون گیلیکسیز مور دین 150 بلین گیلیکسیز ہیں. اور ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں. اور ان کے ڈائیمیٹر سے زیادہ خالی اسپیس ہے. جیسا ایک کھمبا ہے، ایک کھمبے سے زیادہ خالی اسپیس ہے. کھمبا ہے، خالی اسپیس زیادہ ہے. اس تک کتنی بڑی کائنات ہے. اور ایک میں آپ کو حساب دے لوں کہ یہ جو ستارے ہیں گیلیکسیز میں 200-300 بلین ستارے ہیں. ایک سورج ہمارا معمولی ستارہ ہے جس کا ڈائیمیٹر 14 لاکھ کلومیٹر ہے. 14 لاکھ کلومیٹر جس کا ڈائیمیٹر ہے.
تو معمولی ستارہ ہے، اس سے کئی گنا بڑے ستارے ہیں. ایک پرسوں بلیک ہول ڈسکور ہوا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن تھا. کیا ہے صاحب، ہارٹ اٹیک ہونے کے فگرز ہیں یہ. 3 بلین ٹائمز، ملین بھی نہیں، 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن. 14 لاکھ کلومیٹرز کے گولے سے اتنا بڑا ہے. 14 لاکھ لائٹ ایئرز دور ہے. ایک لائٹ ایئر کے واسطے کتنا ہوتا؟ ویلوسٹی آف لائٹ جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی. ایک منٹ میں انٹو 60، ایک گھنٹے میں انٹو 60، ایک دن میں انٹو 24، ایک سال میں انٹو 365. 14 بلین ایئرز بولے تو کیا ہے؟ کائنات ہے. ایک صاحب بولے کیا ہے کہ صاحب آپ صحیح بول رہے ہیں کیا؟ پوچھا کیا بولیں گے بھائی، میں نہیں بول رہا ہوں. کتابوں میں ناپے تولے سو چیزیں ہیں، وہ بھی اندازہ ہے وہ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء. عرش کا ہے پائے تخت، سینٹرل کنٹرول. وہ کہاں تھا؟ وہ ماں پہ تھا. اب ہم ماں کا ترجمہ کیا کریں؟ پانی کر دیں. اب سائنٹیفک نالج نہیں ہے تو پانی ہوگا ترجمہ. مائم. اب قرآن میں 2 مقامات پہ آیا. ایک آیا مائل کل محل، جیسا پگھلا ہوا تانبا یا مولٹن میٹل، ماں کے واسطے آیا، ماں کا لفظ آیا. اور ایک جگہ سیمینل فلوئڈ، جو نطفے نکلتے ہیں، منی جس کو بولتے ہیں، آپ مجھے سمجھانے کے لیے بلا تکلف بول دینا پڑتا، اس کے لیے مائم مہین آیا. ذلیل پانی جس کو آپ ذلیل سمجھتے، آنکھ پہ گر گیا تو دھوتے آپ، بغیر اس دھوئے کے نماز نہیں ہوتی آپ کی، اس کے لیے بھی لفظ ماں آیا. تو جب پگھلے ہوئے میٹل کے لیے ماں کا لفظ آیا ہے اور یہ سیمینل فلوئڈ کے لیے جب ماں کا لفظ آیا ہے تو قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور پانی کے لیے بھی ماں کا لفظ آیا ہے. تو کسی بھی فلوئڈ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کہا، اور یہ پلاسمک فلوئڈ تھا یہ. اب دیکھیے آپ بغیر سائنٹیفک نالج کے یہ انٹرپریٹیشن کیسا آئے گا؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو اکنامکس پڑھنا پڑے گا، پولیٹیکل سائنس پڑھنا پڑے گا، سوشیولوجی پڑھنا پڑے گا، لا پڑھنا پڑے گا، نیچرل سائنسز پڑھنا پڑے گا. بڑی زبردست کتاب ہے صاحب، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے. کوئی صاحب میرے سے پوچھے تھے کہ صاحب یہ ماشاءاللہ 5واں دور چل رہا، پھر بھی آپ ہفتہ بھر ریوائز کر سکتے، اب ریویژن کی کیا ضرورت ہے؟ بولے اب کیا بولوں میں آپ سے، ہفتے بھر میں روز ایک چیز، 2 چیزیں کھلتے رہتی 5ویں دور میں. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کیا انصاف کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اس وقت جو ہے یہ پلاسمک فلوئڈ پہ تھی. اب یہ چھوڑ دیجئے، یہ ہو گیا، یہ پوری سائنس ہے. لیکن یہ سب کیوں کریں آپ؟ اتنی بڑی کائنات، یہ پلاسمک فلوئڈ کو بگ بینگ بول کے دھماکہ دیے، 15 بلین ایئر سے پھیلتے چلے جا رہی ہے، اتنے ملینز گیلیکسیز ہیں، اتنے بلین سٹارز ہیں. یہ سب کائے کے واسطے کرے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں، تم کو آزمائیں کہ تم بہترین عمل کون کرتا ہے، تم میں سے کون کرتا ہے. اس کو سائنس میں اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس کہا گیا، جو پرسوں ہی لیٹسٹ ہندو میں آرٹیکل آیا اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ. ساری کائنات میں ہر چیز کو سیٹ کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے موزوں ہو جائے. جیسا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، تھوڑے 2-3 مثالیں. اب اللہ تعالیٰ گریوٹی بڑھا دیتے ہیں زمین کی، اب اٹھ ہی نہیں سک رہے ہیں. مسجد کی گریوٹی بڑھا دیے، اٹھنا ہی نہیں آ رہا. ایٹماسفیئرک پریشر بڑھا دیے تو دب جا رہی، پوری باڈی دب جا رہی ہے. ہاں، ٹیمپریچر جو ہے، جو نارمل ٹیمپریچر، اس کے بجائے 60-70 ڈگریز کر دیے ٹیمپریچر، ایک دم بلو نارمل کر دیے. تو اب آپ یہ پورے دیکھیے، جن کو فزیکل کانسٹنٹس کے بارے میں ہے ان جو معلوم ہے، وہ لوگ یہ بات آئی ہے کہ یہ فزیکل کانسٹنٹس کی جو ویلیو ہے، اس میں اگر رتی برابر بھی اگر فرق ہو جائے تو انسان کی زندگی یہاں پاسبل نہیں ہے. تو یہ تمام جو کاروبار چل رہا ہے، اب آپ بھائی وہ پھولا لگائے، سجائے، شادی ہو رہی، کس کے واسطے؟ وہ ایک دولہے میاں کے واسطے. وہ دولہے میاں نہیں آئے تو ضرورت ہی نہیں ہے لائٹوں کی، ان کی وہ دولہے میاں کے. تو ہم دولہے ہیں، ہمارے واسطے اہتمام ہو رہا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائے. ایک گیہوں کے دانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے.
پانی کو ایواپریٹ کر کے بارش برسانے کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے. سورج کے اسٹیبل بیلنس رہنے کے لیے آپ کے سولار سسٹم کی ضرورت رہتی, پلانیٹری سسٹم کی ضرورت رہتی. پلانیٹری سسٹم کے لیے گیلیکسی کی ضرورت رہتی. یہ گیلیکسیز کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایکسپینڈنگ یونیورس کی ضرورت ہے. خالی ایک گیہوں کے دانے کے لیے پورا کاروبار چل رہا ہے آپ کا. تو یہ کائے کے لیے کر رہا ہے کہ تم کو آزمانے کے لیے. یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے یہ. اور ہم لوگ ایسا بہیو کر رہے ہیں جیسا کیا ہے, بور ہو گیا بولے ٹو مچ ہے, کوئی آ رہا نہ جا رہا, بیکار دیوارہ گھر لیتے بیٹھے ہوئے بولے. گھر میں قرآن ہے, حدیث ہے, سیرت کی کتابیں ہیں, نہیں بور ہو رہا ہے, بیکار چیزاں دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے. قرآن کی تفسیر نہیں سنیں گے, قرآن نہیں سنیں گے, بیکار چیزوں میں دین میں بھی لگے ہوئے ہیں تو قرآن اور حدیث سے نکل کے لگے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات ہم نے بنائی ہے کیوں کہ تم کو آزمائیں, کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. تو یہی بات سورہ ملک میں آئی جو وہاں جہاں بتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے. پھر سورہ دہر میں بات آئی ہے کہ نطفہ امشاج مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے بنایا, تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائے. تو یہ میسج لے کے اٹھنا ہے کہ دیکھیے یہ زندگی ہماری آزمائش کے لیے ہے. اب یہ آزمائش کیا ہے؟ دے کے آزماتا, لے کے آزماتا. جب دے کے آزماتا تو شکر کرو, مان لو. جب لے کے آزماتا تو صبر کرو. اب ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں شکر کرنا ہے وہاں صبر کر رہے ہیں. گھروں میں ہمارے اجاڑ ایک پھٹی گاڑی پڑی ہوئی ہو, کپکی کی ماروتی پڑی ہوئی ہے 20 سال پہلے کی. ارے اس آدمی کو دیکھو جس کو جوتے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. جیسا بائبل میں ایک مثال آئی کہ مجھے اعتراض تھا, اپنے پاس جوتے نہیں ہیں. مجھے ایک آدمی سے ایسی ملاقات ہوئی جس کی ٹانگ ہی نہیں تھی. تو یہ بات ہے, یہ آزمائش ہماری ہو رہی. وَلَئِن خُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یقیناً یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کیسا اٹھیں گے بھائی؟ ہم خود خبریں کھودے دیکھے کہ ہڈیاں گل گئے, سب سڑ گئے, جلا کے پھینک دیے, راکھ ہو گئی, وہ چیلاں کھا گئے, کوے کھا گئے. یہ تو جادو کی بات کر رہے ہیں, زندگی کے مرنے کے بعد کی زندگی کی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آرگیومنٹ پیش کرے ہیں. ہم لوگ نہیں مان رہے کہ بھائی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اس کو دوسری بار پیدا کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی بھی چیز پہلی بار بنانے کا مشکل ہے, دوسری بار بنانا کیا مسئلہ ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. اور اگر ہم ان سے ایک گنے چنے مدت تک جو ہے ان کو عذاب کو جو ہے ملتوی کرتے ہیں, یعنی ہٹا دیتے ہیں, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُوهُ. تو یہ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے. ہر نبی ہر پیغمبر آیا آ کے بولا عذاب آنے والا ہے, جب قوم نہیں مانی عذاب آ گیا. تو پھر کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے؟ آلا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم. آپ یہ جان لیں کہ جس دن یہ عذاب آئے گا یہ اس عذاب کو ان سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا. وہ زنانی نامہ رکھ رہے ہیں, مجھے جہاں تک معلوم ہے ایک کیٹرینا ہو گئی, اب ریٹا آئی ہوئی ہے امریکہ میں. ایک ہی جگہ پہ ایک سٹارم آیا, 200+ کلومیٹرز پر آور ہوا چل رہی ہے. آپ تیز سے تیز یہاں گاڑی چلائے تو 40 کلومیٹرز بھی نہیں چلاتے. ہاں دوسرے مقامات پہ جہاں 181 لوگ جو ہے چھیلے تھے, 180 بہت ہو گیا. تو 200 کلومیٹر سے تیز جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں. کیوں صاحب؟ یہ امریکہ میں آ سکتا ہے, گجرات میں آ سکتا ہے, آندھرا کوسٹ میں آ سکتا ہے, ہمارے پاس نہیں آ سکتا. زلزلے کیلیفورنیا میں ہو سکتے ہیں, آذربائیجان میں ہو سکتے ہیں, تاندور میں ہو سکتا ہے, ادھر ہمارے پاس نہیں ہو سکتا زلزلہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومنٹ ہلاک کر دے سکتا ہے. کلیکٹیولی ساری قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے, انڈیویجولی بھی ہلاک کر سکتا ہے. کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کبھی بھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے, کبھی بھی پیرالسس ہو سکتا ہے. تو یہ کون لا سکتا ہے؟ اس سے ڈرو. اللہ لاتا ہے تو اللہ سے ڈرو.
تو یہ اس کو عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. زلزلہ آیا پورے گر گئے، طوفان آیا پورے گر گئے، لاکھوں کا پاپولیشن خالی ہو رہا ہے. ارے یار اتنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈیولپڈ نیشن، روکو نا. ریٹا بول رہے نا اس کو، بچی کا نام ہے، روکو اس کو، نام دے دیے. نہیں روک سک رہے ہیں. ود آل یور سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز، نالج چھوڑیے دوسری بات ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کا نام نہیں لے رہے. دیکھیے یہاں ہم کو عبرت یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا قہر ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. کیا بدقسمتی ہے، اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہو. اور ہم کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ بغیر اس عذاب کے ایمان لا لو. کیا خوش قسمتی ہے، موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے. تو یہاں روک لیں گے. آج ایک رکوع ہوا ہے سورہ ہود کا. کچھ احادیث ہیں نوافل اور تہجد میں اٹھنے کرنے کی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص مجھ سے بالش بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نکلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں. جیسا مولانا یہاں ایک مثال اچھی دیے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے آپ کا، آپ گھر گئے دیکھ کے وہ بچہ آپ کے پاس آنے لگا، وہ گرنے لگا تو آپ خود آگے بڑھ کے اٹھا لیے اس کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو توفیق دیتے چلے جاتے، کھلتے چلے جاتی چیزیں. میں بلا مبالغہ بول رہا ہوں، بعض چیزیں میں پریپیئرڈ نہیں رہتا ہوں، بولنے میں روانی میں نکل جاتے، وہ پینسل بھی نہیں رہتا کہیں نوٹ کر لینا بول کے. اب گھر جا کے سوچتا ہوں میں یہ سوچا ہی نہیں تھا، ہفتے بھر سے بیٹھا ہوں میں لیتے ہوئے برابر پریپیئر کر رہا ہوں، ڈکشنریاں دیکھ رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ذہن میں ہی نہیں آیا، بولتے وقت آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تم میرے راستے میں آؤ، دیکھو میں کس طریقے سے تم کو ریسیو کرتا ہوں. تم ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم 2 پیدل آؤ گے تو میں دوڑتا ہوا آؤں گا. دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب یعنی پسند مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے ان کے اوپر فرض کیا ہے. یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ میرے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت. دیکھیے بات ہے ذرا سمجھنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی بات طویل ہو رہی. قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے. تمہاری رگیں جہاں سے قریب ہیں، اور تم 3 بات نہیں کرتے 4تھا ہوتا ہے، اور تم 5 بات نہیں کرتے 6واں ہوتا ہے. سورہ مجادلہ میں بات آ گئی. تو پھر یہ قربت کیسی ہے؟ آپ تو ہیں قریب، سن رہے ہیں آپ، ہم جو بھی بول رہے ہیں، جو بھی دل میں کیفیت ہے، یہاں بھی سن رہے ہیں، امریکہ میں بھی سن رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی، افریقہ میں، ہر جگہ سن رہے ہیں. ہر جگہ جہاں 3 آدمی بات کر رہے ہیں 4تھے آپ ہیں. یہ قربت کیسی ہے؟ یہ قربت بڑی خاص قربت ہے، جیسا بادشاہوں کی قربت ہوتی. بھئی ایک جیسا مثال دیتے بعض بزرگان دین کے، جو ہے ایک عام دربار ہو گیا، سب پوری رعایا آ کے مل لی کری. اب اس میں سے بعض خاص رہتے منسٹر جو بادشاہ کے پاس، اس میں سے بھی بعض خاص رہتے کہ بادشاہ کے بیڈ روم میں بھی چلے جا سکتے بغیر اجازت. یہ مقام کی قربت ہے، یہ ان کا سٹیٹس ایسا رہتا. تو یہ فزیکل قربت نہیں ہے. فزیکل قربت تو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہیں. جس طرف بھی تم پلٹو ادھر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے. یہ قربت مقام کی قربت ہے کہ تم کو یہ سٹیٹس الاٹ کرتے ہیں کہ اب تم ہمارے قربت میں آ جاتے ہو. تو اس کے لیے سب میں بڑی چیز جو قربت حاصل کرنے کی وہ فرائض ہے. اللہ تعالیٰ کے پسند کا اسلام، میری پسند کا اسلام نہیں. ہمارے پاس گڑبڑ ہوئی اسلام میں یہی. بعض لوگوں کی پسند کا اسلام رائج ہو گیا، انہوں سمجھے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. قرآن اور حدیث کا اسلام، دیر از نو تھرڈ اتھارٹی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث. بولے تھرڈ اتھارٹی بھی جو تمہارے لیڈرز وغیرہ کی ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو رجوع ٹو قرآن اینڈ حدیث، واپس آؤ قرآن اور حدیث پہ واپس. 2 اتھارٹیز. کوئی بھی کوئی بات بولے تو فوراً پوچھ لیں کہ بھئی یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے.
ہاں ہے تو پھر عمل کریں گے، نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہو جا رہی ہے بات۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ اور میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اب فرائض کے علاوہ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، فرائض تو 4 رکعت فرض ہو گئے آپ کے، اب فرائض سے ہٹ کے جو ہے نفل ہی ہے، 4 رکعت پہلے جو سنت پڑھے آپ، وہ سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نفل ہے، وہ ایڈیشنل ہے۔ تو جتنے آپ نفل، نمازی نہیں، ہر چیز نفل، روزے نفل، زکوٰۃ نفل، اچھے تعلقات نفل، یہ تمام چیزیں جو ہے جو احکامات کے ان ایڈیشن کریں گے تو وہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو سننے، دیکھنے، ہاتھ سے کرنے، جس طرح پیدل چل کر جانے کو پسند کرتے ہیں وہی کرواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسند جو ہے قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ فرائض اور نوافل پڑھتا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ سنے، قرآن نہیں سنتا، جو دیکھنا کہ بھئی غور کرے کائنات پہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی پہ، وہی دکھاتے ہیں، کہ خیرات کرے جیب میں سے نکال کے وہی کراتے ہیں، مسجد کی طرف چل کے آنا ہے وہی کرواتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اپنے طرف سے دین ہو جاتی ہے۔ آخری حدیث آج کی ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی۔ میں ازواج مطہرات میں سے اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہ ازواج سمجھتے نہ مطہرات سمجھتے، تو خالی اتنے ہی بول کے چلے جائیں گے ان کی اردو کیا تگڑی ہے۔ یہاں بات کو سمجھانے کا ہے، تو اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ہماری ماؤں سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے، تو سلمہ ان میں سے تھیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور فرمایا، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی برائیوں سے بھری ہوئی ہے، جس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے رات کے فتنے ہوتے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، یہ بھی فتنے ہیں۔ بعض لوگ لگے ہوئے ہیں رات بھر اپنا جوا کھیلنے میں، پینے کھانے میں لگے ہیں، فتنے پورے آ رہے ہیں۔ اور یہ رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، یعنی رحمت کے خزانے جن کو سمیٹنا چاہیے۔ جیسا رات کی عبادت، آخری آسمان پہ آ جاتے اللہ تعالیٰ پوچھتے مانگنے والا ہے کوئی مانگنے؟ تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ رحمت لوٹنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، رحمت لوٹنا ہے۔ ان پردے میں رہنے والیوں کو کون جگائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عورتوں کو کون جگائے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے، کئی غلطیاں ہیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، اور آخرت میں ان کا پردہ ہٹ جائے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں، سو رہے کر رہے ہیں، مست، بالکل عبادت کی فکر نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو ہے ان کے تمام گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ خزیون جس کو بولتے ہیں، بدنامی، قیامت کے دن کی بدنامی، یہی معلوم ہوتا کہ بھئی دیکھیں آپ، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد یا میری اولاد کی اولاد کے سامنے لوگ بولے بھئی حضرت آپ کے نانا جان یہ ہنگامات ہے اپنی جوانی میں، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ مٹا دیں، ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سبھی سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں تو بہت سی چیزیں لوگوں کی چھپی ہوئی رہتی ہیں، لیکن وہاں اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کے لیے جو ہے راتوں کو اٹھنا ہے، عبادت کرنا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی جو ہے کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔